الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کے بعد ناظم محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑے بڑے علماء کرام سے کچھ سیکھنے اور ان کے درمیان ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا ہے۔ ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر، دروس و عبر۔ ہم اپنی اس گفتگو کو اور اس عنوان کو 4 نکات میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے عظمت خانہ کعبہ، دوسرا نقطہ ہے خانہ کعبہ کی اول تعمیر کس نے کی، تیسرا نقطہ ہے سیرت ابراہیم، ایک جھلک بس سرسری جائزہ اس میں ہم پیش کریں گے، اور چوتھا جو اصل نقطہ ہے وہ ہے دروس و عبر۔ خانہ کعبہ کی عظمت کی اگر بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گھر کتنا عظیم گھر ہے، کائنات میں سب سے بہترین اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، کہ وہ گھر جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سب سے پہلے اس زمین میں بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ اور خانہ کعبہ سراپا ہدایت ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین کی ڈھیر ساری نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اس مبارک شہر میں اور اس گھر میں رکھی۔ تو خانہ کعبہ وہ عظیم گھر ہے جو ہمارا قبلہ ہے، تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے اس گھر میں، اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ بڑا عظیم مقام ہے اور بڑا مبارک گھر ہے اللہ رب العالمین کا۔ جو انسان بھی اس گھر کی ایک مرتبہ زیارت کر لے، خانہ کعبہ کو دیکھ لے، اس کی دل کی حسرتیں، ان کے جذبات اور ان کے ارمان زندگی بھر یہی رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو بار بار اس گھر کی زیارت نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ جب چلا جائے، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے، وہاں عبادت کر لے، حج و عمرہ کی عبادت کر لے، تو پھر بار بار یہ خواہشیں کرتا ہے۔ تو یہ مبارک گھر ہے، اور ابھی جو حج کی ادائیگی کریں گے اس کا پوری چیزیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد اور مکہ کے ارد گرد گھومیں گی، تو یہ وہ مبارک شہر ہے اور وہ مبارک گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس مبارک گھر کی تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کی تعین کر دی، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہاں آنے والوں کے لیے، یہاں طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے وہ ہمارے گھر کی تطہیر کرے، اس گھر کو پاک و صاف رکھے، ہر اعتبار سے، گندگی سے بھی، شرک و بدعات سے بھی اور دیگر خرافات سے۔ تو یہ خانہ کعبہ اور اس مبارک گھر کا مختصر سا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس زمین پر سب سے مبارک حصہ اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے، اور عبادت کے لیے دنیا بھر سے لوگ اس جگہ کا قصد کرتے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے۔ عمرہ کی اپنی فضیلت ہے، حج کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کی ڈھیر ساری فضیلت ہے، سب کا تعلق اسی مبارک گھر سے ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کس نے کی، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر اہل علم اس جانب گئے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد جو ابتدائی تعمیر کیے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ لیکن دوسری جانب مفسرین اور دیگر اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ہے یہ سابقہ تعمیر کی تجدید ہے، اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا وجود تھا
اور خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ طوفان وغیرہ کی وجہ سے اور حوادث زمانہ کی نظر ہو کر کے وہ عمارتیں گر گئی تھی اور صرف وہ بنیادیں باقی تھیں. اس سلسلے میں کچھ دلائل میں رکھنا چاہتا ہوں جس میں اس بات کی طرف اور جو رجحان ہے یعنی دلائل کو دیکھ کر کے جو قوی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تجدید ہے. اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا وجود تھا. اس سلسلے میں آپ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس مکہ میں، اور ابھی ہم سرسری طور پر اس کا تذکرہ بھی کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچوں کو مکہ میں بسا کر کے واپس آتے ہیں اور ان سے جب چھپ جاتے ہیں، ان سے آڑ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے اہل و اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ، غیر آباد جگہ جہاں نہ کھیتی ہے، نہ سرسبز و شادابی ہے، اور نہ انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، کچھ نہیں ہے، بسایا ہوں اللہ رب العالمین اس تیرے گھر کے قریب ان دا بیتک المحرم. اور ہم سب جانتے ہیں اور تاریخ میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر کیے نہیں ہیں. ابھی تو لے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں بسائے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کا اگر وجود نہیں تھا پہلے سے تو کس گھر کی بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے خانہ کعبہ کا وجود تھا. اس سے پتہ چلتا ہے اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. دوسری جو دلیل ہے اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. رفع بنیاد یہ الگ چیز ہے اور بنیاد بنانا اور بنیاد ڈالنا یہ دوسری چیز ہے. پہلے بنیاد ہم اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ان بنیادوں کو بلند کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع، اللہ رب العالمین کہ یہ دونوں معزز بندے اس بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. بلکہ اس کی مزید توضیح صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جب فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا، وہ جب ڈر رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سنسان علاقہ، کیسے یہاں زندگی گزاریں گے؟ اس وقت فرشتے نے کہا تھا لا تخاف الضيع فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. کہ فرشتہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو یہ خوف نہ دلاؤ کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، کچھ ہونے والے نہیں ہو. اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے. یہاں اللہ رب العالمین کا گھر ہے، آپ کی یہ فرزند اور آپ کے شوہر یعنی ان کے والد گرامی اس گھر کی تعمیر کریں گے. اور آگے اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ. اس وقت خانہ کعبہ زمین سے تھوڑی اونچی جگہ پر موجود تھا اور اس کی صرف بنیادیں بچی ہوئی تھی. بنیادیں بچی ہوئی تھی تو اس کا وجود اس وقت بھی تھا. اور سیلاب جب آتے تھے تو دائیں بائیں سے گزر جایا کرتے تھے اور وہ ٹیلے اور جو وہ اونچی جگہ تھی وہ باقی رہ جاتی تھی. تیسری دلیل اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. تو بوانا سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ متعین کر دی، اس کی تحدید کر دی کہ فلاں جگہ ہے. اور ایک معنی اس کو اسی معنی میں اہل علم محمول کرتے ہیں اور دوسرے معنی میں بھی بعض اہل علم لیتے ہیں. لیکن یہاں بھی یہی کہ خانہ کعبہ کی جو اصل جگہ تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کی تحدید کر دی. یہ تیسری دلیل. چوتھی دلیل ابھی اسی پچھلے مستویٰ میں ہم لوگ سنن النسائی پڑھ رہے تھے، اس میں ایک روایت گزری کتاب المساجد کے اندر جس میں باقاعدہ صحیحین کی وہ روایت ہے اور سنن النسائی کی دوسری روایت ہے. صحیحین کی روایت میں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد اقصی. پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کہ 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہے. اب اگر اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں اور سنن نسائی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اس بات کی باقاعدہ صراحت ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے. قرآن کریم کا نص ہمارے درمیان موجود ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. اور سنن نسائی کی روایت کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے. اور اگر دونوں کی تعمیر کو دیکھیں گے، بیت المقدس سلیمان علیہ السلام کا دور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہزاروں سال بعد سلیمان علیہ السلام آئے. اور حدیث کہتی ہے صحیحین کی روایت کہ دونوں کی تعمیر میں صرف 40 سال کا فاصلہ ہے. تو اگر تعمیر ابراہیم کو تعمیر اول مراد لیں گے تو ایسی صورت میں یہ صحیحین کی روایت کا انکار کرنا پڑے. اس لیے بہت سے اہل علم نے اس کی ترجیح اور اس میں تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے، بلکہ تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے. سیوطی نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. قرطبی سے مراد وہ تفسیر والے نہیں ہیں، بلکہ یہ امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے اس کے جو شارح ہیں، المفہم لما اشکل من تلخیص مسلم، یہ وہ صاحب کتاب ہیں، مسلم کے شارح ہیں. تو ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہی بات نقل کی ہے کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ بنائے ابراہیم اور بنائے سلیمانی یہ دونوں تجدید ہے سابقہ تعمیر کی. اس سے پہلے خانہ کعبہ کا بھی وجود تھا اور اس سے پہلے بیت المقدس کا بھی وجود تھا. اور بلکہ یہاں تک وہ لکھے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس کو بھی بنایا اور اس کی بھی تعمیر کی. اور بعض نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ان کے بعض اولادوں نے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کی. تو وہ 40 سال کے فاصلے کو اسی وقت قبول کیا جائے گا جب آدم علیہ السلام سے اس کو مراد لیں گے، اور اہل علم نے اسی پر محمول کیا ہے، واللہ عالم. تمام باتوں کو دیکھ کر کے اس نقطے میں جو کہنا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے اللہ کے حکم سے، یہ تجدید ہے سابقہ تعمیر کی. اس سے پہلے بھی اہل سیر نے، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی مرتبہ تعمیریں وجود میں آئی ہیں اور اس کی تعمیر ہو چکی ہے اس سے پہلے. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا جو نقطہ ہے ہمارا وہ سیرت ابراہیمی کی ایک جھلک. ہم اس میں بس سرسری طور پر ان کی زندگی کا ایک جائزہ پیش کریں گے چونکہ نکات بیان کرنے میں آگے آسانی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں، بچپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں اپنی قوم کو. قوم والے توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، خود باپ بھی دعوت ٹھکرا دیتا ہے، اور صرف ٹھکرانے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، آپ کو ایذائیں دی جاتی ہیں، تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. عراق سے نکلتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے جا کر کے شام منتقل ہو جاتے ہیں. اور اس بیچ میں وہ جو قصہ ہوتا ہے مصر کا، وہ مشہور قصہ کہ ظالم بادشاہ جب آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا ہے اور وہ معجزانہ انداز میں جو وہ کرامتوں کا ظہور دیکھتے ہیں اور جو چیزیں وجود میں آتی ہیں جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور معزز لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی لونڈی وہ ہدیے میں دے دیتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں شادی کرتے ہیں. جب حضرت سارہ علیہ السلام ان کو ہبا کر دیتی ہیں، ان کو ہدیے میں دے دیتی ہیں. تو یہ مختصر سا قصہ ہے، شام میں ہے. اب سوکنوں کا جلن تو مشہور ہے، اور گھریلو مسائل جب بیویاں ایک سے زائد ہوں تو اور بھی اس میں اختلافات بڑھتے ہیں. لہذا وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اور سوکنوں کی جلن کی ایک وجہ بلکہ اہل علم نے یہی ذکر کی ہے کہ حاجرہ علیہ السلام بعد میں آتی ہیں اور ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور سارا زمانے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دوسری بیوی کو جب وہ اولاد ہو جائے تو یہ جلن اور اس سے تھوڑی چڑ کا محسوس ہونا یہ تو فطری چیز تھی. لہذا اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لے کر کے وہاں سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کی جانب نکل جاتے ہیں. اس کا تذکرہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. بخاری کے الفاظ کچھ یوں ہیں: لما كان بين ابراہیم وبين اهله مكان خرج باسماعیل وام اسماعیل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مکہ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیویوں کے درمیان، اہل و عیال کے درمیان ہوا جو کچھ ہوا، تو پھر وہاں سے وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر کے نکل پڑے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے کچھ تھوڑے بہت سامان تھے، اور نکل کر کے ان دونوں کو لے کر کے مکہ میں چھوڑ آتے ہیں. وہاں سے واپس شام آنے لگتے ہیں. حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں کہ کن کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کوئی یہاں نظر نہیں آتا ہے
نہ انسان بستے ہیں، نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ درخت اور سائے ہیں، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کس کے سہارے اور کس وجہ سے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر وہ کئی بار تکرار سے جب یہ پوچھتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، جواب ملتا ہے کہ نام اللہ کا حکم ہے. تب یہ جواب دیتی ہیں یہ خاتون کہ اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے فلن یضیعنا اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے، کبھی اللہ رب العالمین برباد نہیں کرے گا. پھر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں رہتی ہیں اور زمانے بیتتے چلے جاتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کے احکامات کو لے کر کے آتے ہیں، کبھی ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. پھر قربانی کا وہ مشہور قصہ جو ہم اور آپ قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں انہی سے جڑا ہوا ہے. اور پھر یہ زمانے گزرتے جاتے ہیں، وہیں قبیلہ جرہم میں ان کی شادی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو لے کر کے. وہ حکم کس بات کا تھا؟ وہ حکم تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ رب العالمین کا ایک گھر بناؤں. اس کا تذکرہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا ان اللہ امرنی بامر قال فاصنع ما امر ربک. دیکھیے بیٹا، دیکھیے کیسے جواب دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک حکم دیا ہے. وہ حکم کیا ہے ابھی بیٹے نے سنا نہیں ہے. کہا کہ آپ کے رب نے جو کچھ بھی حکم دیا ہے کر گزریے. تو دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ میں رکھ رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام ڈھو کر کے انہیں پتھروں کو لا رہے ہیں. باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم بھی رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، کہ اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ قصہ ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اب یہ اس مختصر سے قصے میں سے صرف خانہ کعبہ سے متعلق جو ہے میں اس میں کچھ نقطے دروس اور عبر کے نام پر ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا نقطہ جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر سے وہ ہے توحید کا سبق، کہ اس گھر کی تعمیر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مرکز توحید بنایا ہے. یہ تمام انسانیت کے لیے توحید کا مرکز ہو، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. دنیا کے کسی بھی خطے سے آئے، کسی بھی کونے سے آئے، اس گھر میں ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس میں شرک نہ کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا تھا وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کے جگہ کی تحدید کر دی اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور اس میں عبادت کرنے والے اور قیام و سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف، ہر قسم کی گندگی سے، شرک سے. اللہ کیسے قبول کر سکتا تھا کہ وہ گھر جو صرف توحید کے لیے بنایا گیا ہو، توحید کا مرکز ہو، اللہ کی وحدانیت کا تصور جہاں سے عمل میں آتا ہو، اس گھر کو شرک سے بھر دیا جائے اور ڈھیر سارے بتوں کو رکھ کر کے اس کی پرستی شروع کر دی جائے. لہذا جن لوگوں نے ایسے کیا انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر ظلم کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا. لہذا سب سے بڑا سبق ملتا ہے سیرت ابراہیم اور سیرت ابراہیمی کے اس گوشے خانہ کعبہ کی تعمیر سے، کہ ہمیں اور آپ کو توحید کا سب سے زیادہ سبق سیکھنا چاہیے اور توحید کی آبیاری کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس گھر کو اس دنیا میں سب سے پہلے بنایا اس کا مقصد اصلی ہی توحید کا قیام تھا. اللہ رب العالمین کی عبادت سے لوگوں کو جوڑنا تھا، شرک سے اور دوسروں کی عبادت سے لوگوں کو پاک رکھنا تھا. یہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا. لہذا جہاں کہیں بھی رہیں اس گھر کے پیغام کو اپنے ساتھ رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اور سب سے بڑا مقصد توحید ہے اور اس کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. دوسرا جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دعا کی قبول ہونے کی اور کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنی چاہیے. آپ چاہے جتنی بڑی عبادت کر لیں، جتنی بڑی نیکی انجام دے لیں، اگر آپ نے اس نیکی میں اور اس عبادت میں ریاکاری کو داخل کر دیا، اس کو بڑا سمجھتے ہوئے آپ غرور میں مبتلا ہو گئے، تو پھر وہ نیکی آپ کی ضائع، وہ نیکی آپ کے برباد ہو گئی. اس لیے آپ چاہے جیسی بھی عبادت کریں، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں،
آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، خود ہی محنت کر رہے ہیں، پتھروں کو ان کے صاحبزادے لا رہے ہیں، دونوں باپ بیٹے مل کر بنا رہے ہیں، اور اتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ قبول کر، اللہ قبول کر لے۔ لہذا آپ اپنی نیکیوں کی کثرت پر غرور نہ کریں۔ اگر آپ نے سجدہ کرتے کرتے اپنی پیشانی کو سیاہ بھی کر لیا لیکن آپ کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، آپ کی عبادت میں سچائی نہیں تھی، تو وہ آپ کا عمل ضائع اور برباد ہو۔ دیکھیے اتنی بڑی عبادت انجام دی ہیں، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں معاملہ اگر دیکھیں گے تو بڑا عجیب ہے، لوگ اگر مسجد اور مدرسوں میں چند پیسے لگا دیتے ہیں تو ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں پورے علاقے میں کہ میں نے فلاں مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت، وہ میں نے بنائی، فلاں مدرسہ جو دیکھ رہے ہیں اس میں اتنے لاکھ میں نے لگائے، یہ اتنا چندہ میں دیا ہوں تب جا کر کے مدرسہ ایسا ہوا ہے، اور اس مسجد میں یہ چمک دمک آپ دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا سا کام کیے، پوری مسجد بھی نہیں بنائے، اور اگر مسجد بھی بنائے، آپ پوری دنیا کی مسجدیں بنا لیں، لیکن اگر ریا و نمود کا اس میں دخل ہو تو آپ کا وہ عمل آپ کو مبارک، دنیا ہی میں وہ آپ کو جو ملنا ہے مل جائے گا، واہ واہی مل جائے گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے۔ آپ یہاں سبق سیکھیں کہ عمل آپ جتنا کر لیں، عبادت جتنی کر لیں، آپ دین کے نام پر چاہے مسجد بنائیں، مدارس بنائیں، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگیں۔ دنیا میں قبول ہو نہ ہو، لوگ قبول کریں نہ کریں، کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل مقبول۔ تو یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی نیکی کی قبولیت کی دعا کریں، اور چاہے آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، تب بھی یہ کوشش رہے کہ ہمارا یہ عمل مقبول ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی کوشش کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول کر لیں۔ تیسری چیز اخلاص، اخلاص کی قیمت اس پورے خانہ کعبہ کی تعمیر سے ہمارے سامنے اخلاص کا کیا درجہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کے نظریات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، کئی چیزیں آئیں گی جائیں گی، لیکن اللہ کا نظام اور اس کا قانون کبھی نہیں بدلے گا۔ اخلاص اور مخلصین کی قدر کی جاتی ہے، رب کی نگاہ میں ہے، دنیا بھی قدر کرے گی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن کے سامنے اور جن کے دور میں آپ نے وہ عمل کیا ہو وہی لوگ اس کو قابل قبول سمجھے۔ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ رب العالمین نام روشن کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے امر کر دیا۔ تو مخلصین کی قدر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ علامہ حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر سراج البیان میں بڑا پیارا لکھا ہے، اس وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کے تحت جو تفسیر کی ہے، بہت بہترین اس نقطے میں لکھا ہے۔ میں خلاصتاً چند چیزیں پڑھ کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ محض فریب نفس ہے کہ مخلص انسان کی قدر نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلوص اور صرف خلوص ایسی چیز ہے جو اجر کے قابل ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے وقت میں جو بالکل غیر تاریخی زمانہ ہے، ایسی جگہ پر جو اپنے اندر کوئی جاذبیت نہیں رکھتی، ایک اللہ کا گھر بناتے ہیں جو آخر میں مرجع انعام بن جاتا ہے۔ کیسا؟ کیا یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے خلوص کا نتیجہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں، اور پھر یہ گلا ہے کہ ہماری کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔ ربنا تقبل منا کا منظر اگر آج بھی دیکھنا ہو تو ابراہیمی ذوق و شوق پیدا کرو۔ یہ خلاصہ ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مخلصین کی قدر ہوتی ہے اگر عمل میں اخلاص ہو، اللہ کبھی بھی عمل کو رائگاں نہیں کرتا، اور مخلص کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کے نام کو روشن کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اور خانہ کعبہ کی یہ تعمیر اس کی روشن دلیل ہے۔ کس زمانے میں اور کس غیر آباد سرزمین میں کہ پتھریلا علاقہ ہے، کوئی نہیں بسنے والے ہیں، اللہ نے کیسے نام اس کا روشن کیا اور کیسی عظمت اس کو عطا کی کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں بلکہ اتنی تعداد میں لوگ جاتے ہیں بعض موقع پر کہ لگتا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کے مخلص عمل میں ہونے کی وجہ سے یہ رتبہ ان کو اور اس گھر کو عطا کیا۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اپنی اور اپنے آل اولاد کی آخرت کی فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جب جا رہے ہیں، ان سے جب اوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں نے اپنے بال بچوں کو تیرے مبارک گھر کے پاس چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ آپ اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو ایسی جگہ بسائیں، ایسی جگہ بسنے کی کوشش کریں جہاں آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ سلامت ہے۔
لوگ عموماً کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں دولت کے انبار ہوں، خوب پیسے کما سکتے ہوں، خوب دنیا حاصل کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ وقتی طور پر آپ ترقی کر لیں گے، آپ کو دنیا مل جائے گا، لیکن اگر آخرت کا سودا کر کے پوری دنیا بھی حاصل کر لیے تو وہ سودا گھاٹے کا سودا، وہ سودا گھاٹے کا سودا. اس لیے اپنے لیے اور اپنی آل و اولاد کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں عبادت کا پورا انتظام ہو، جہاں کا ماحول دینی ماحول ہو، جہاں برائیاں کم ہو، جہاں کے لوگ اخلاق مند ہو، جہاں ہر اعتبار سے آپ دین پر، صحیح عقیدے پر، صحیح مسلک پر اور صحیح منہج پر، کتاب و سنت پر قائم رہ سکتے ہو اور آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے. اور ایسی جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں جہاں دولت تو ہو، دنیا تو ہو، لیکن دین آپ کے داؤ پر لگ جائے. یہ سبق ملتا ہے سیرت ابراہیمی کے اس گوشے سے کہ بال بچوں کو غیر آباد زمین میں بساتے ہیں، اللہ کے حکم ہی سے بچاتے ہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، ایسی جگہ. اور جب چھوڑ کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے گھر کے سامنے چھوڑا ہوں تاکہ آل و اولاد عبادت گزار بنے. تو اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی ایسی فکر کر کے جائیں کہ ایسی جگہ ان کا بسیرا ہو جہاں عبادتوں کا چلن ہو، نیکیوں کا دور ہو. یہ چوتھی چیز ہے. میں اپنی باتوں کو جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. اس میں ایک سبق اور ملتا ہے تربیت اولاد کا، کہ ابراہیم علیہ السلام سراپا ہر اعتبار سے تسلیم و رضا کے پیکر تھے. اللہ کے حکم کو سنتے اور عمل کے لیے تیار ہو جاتے بلا چوم و چرا، کچھ نہیں دیکھتے کہ کیا نتیجہ نکلے گا. اپنی اولاد کو بھی وہی تربیت دے رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، وہ نہیں سنے کہ حکم کیا ہے. کہا کہ جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیجیے. تو بیٹے کے اندر یہ جذبہ اور بیٹے کو اس لائق اور فائق بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں. اس لیے آپ خود اچھے بنے، آپ کا کردار اور آپ اطاعت شعار بنے تو آپ کی آل و اولاد بھی اسی رنگ میں ڈھل جائے گی. لہذا کوشش کریں کہ اپنی نسلوں کی حفاظت آپ اپنی ذات سے کریں کہ آپ اچھے بنیں تاکہ آپ کی نسلیں اچھی ہوں. باپ کا عملی نمونہ، وہ ہر اعتبار سے اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں. اگر باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا بن جاتا ہے. باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا رب کا حکم لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن مشورہ، یہیں سے مشورے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بعض باپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر کا ذمہ دار ہوں. کیوں پوچھوں اپنے بچوں سے؟ کیوں مشورہ لوں؟ کوئی بھی معاملہ ہو. ٹھیک ہے، بعض معاملات آپ کے ساتھ خاص ہیں، آپ ان میں مشورہ نہ لیجیے. وہ مسائل، زندگی کے وہ معاملات جو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہوں، ظاہر سی بات ہے ان سے بھی مشورے ضروری ہیں. یہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے معاون بننے والے تھے. کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ میری مدد کریں، اس لیے ان سے مشورہ لیے. قربانی کی جب بات تھی، قربان ہونا اسماعیل علیہ السلام کو تھا، اس لیے وہاں ان سے مشورہ لیے. لہذا جہاں ضرورت ہو، جہاں مشورے کی ضرورت ہو تو اپنے آل و اولاد سے بھی مشورہ لینا چاہیے. اس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. اور یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر سے بھی ہمیں یہ نقطہ پتا چلتا ہے کہ وہاں باپ اور بیٹے مشورہ کے ساتھ ایک عمل کو انجام دے رہے ہیں. اور کوئی بھی کام جب مشورے کے ساتھ ہوتا ہے تو تنہا انجام دینے سے بہتر اس کا نتیجہ آتا ہے. ساتویں چیز جو ہے وہ یہ کہ دعوت کا کام ہمارا کام ہے، نتیجے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. ہمارا کام ہے اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، کتاب و سنت کی طرف بلانا، اور نتیجہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتے ہیں. کیا نتیجہ نکلے گا، کتنے لوگ قبول کریں گے، کتنے لوگ ایمان لائیں گے، کتنے لوگ ہماری دعوت پر ہمارے یہاں پہنچیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا کام ہے پکارنا. یہ نقطہ ملا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ لوگوں کو حج کے لیے عالم ندا لگائیے کہ وہ اس گھر کا قصد کریں. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ وہ پورا منظر سامنے رکھیے کہ جب اڑوس پڑوس کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین ایک بندے سے کہہ رہا ہے کہ آپ آواز لگائیے، لوگوں کو بلائیے عبادت کی. اور صرف وہ بلائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، اور دور قریب ہر طرح سے لوگ اس گھر کا قصد کریں گے. آپ آواز لگائیں. ان کو بھی معلوم تھا کہ آواز کہاں تک پہنچیں گی اس غیر آباد سرزمین میں، یہ پہاڑ اور ریتیلے پتھروں میں کہاں تک آواز جائے گی. لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا کام پہنچانا تھا. انہوں نے آواز لگائی. اللہ رب العالمین نے اس آواز کی ایسی برکت رکھی کہ آج پوری دنیا سے لوگ سال کے 12 مہینے اور صبح و شام قصد کرتے ہیں اس گھر کا، اور پورے ٹوٹ کر کے لوگ اس گھر کی طرف آتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس گھر کی برکت سے یہ چیز رکھی ہے. لہذا دعوت ہمارا کام ہے، نتیجے کا مالک اللہ ہے. لوگوں تک پہنچانا، اس کو ہدایت دینا، اس کو خیر تک لانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. ہم اخلاص کے ساتھ دعوتی ذمہ داری ادا کریں اور نتیجے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں. ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کی تکریم، اس پورے قصے سے خانہ کعبہ، مکہ کی عظمت اور یہ حج اور عمرہ کے جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال کو دیکھیے. اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام
اور آپ کی ذریت، آپ کی اولاد کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ کی رضا کے خاطر محنتیں کی، خانہ کعبہ کے تعمیر کو تعمیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان کو عظمت عطا کیا کہ اس پورے شہر سے ان کی زندگی کے ایک ایک عمل کو جوڑ دیا۔ آپ اگر دیکھ لیں حج کے ارکان ہوں، حج کے واجبات ہوں، حج کے سنن ہوں، عمرہ ہوں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کی یادگار ہے، یہ قربانی ہے، سب انہی کی یاد ہے۔ صفا مروہ کے درمیان یہ سعی ہو یا یہ وقوف عرفہ ہو، یہ سارے کے سارے اعمال آپ دیکھ لیں، یہ انہی کی یاد ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی راہ میں جو قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی تکریم اور ان کے آل و اولاد کی تکریم اللہ اس انداز میں کرتا ہے کہ پھر سارے اعمال کو انہی کے ساتھ اور جوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ ان کی محنتوں کی برکت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے اور عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ دعا کی اہمیت۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ دعا کتنا عظیم ہے۔ ہم اپنے انداز میں وہ دعا کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی دعا ہے، اس کا نتیجہ کتنا دور تک جائے گا اور کتنا بہترین نتیجہ نکلے گا، ہم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا یہ پتا تھا کہ میری یہ دعا کہ ربنا تقبل منا اس طریقے سے یہ قبول عام ہوگی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین اس گھر کو وہ عزت اور وہ شرف اور وہ مقام عطا کرے گا کہ دنیا ٹوٹ پڑے گی اس گھر کی زیارت کے لیے، اس کے دیدار کے لیے اور اس گھر کی عبادت کو انجام دینے کی۔ ان کو یہ پتا نہیں تھا، لیکن دعائیں جب اخلاص کے ساتھ دل سے نکلتی ہیں تو وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں، ان دعاؤں کا اثر دکھتا ہے۔ لہذا آپ جب دعا کریں سچے دل سے دعا کریں، قبولیت کی امید رکھیں اور اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور کسی بھی اچھی دعا کو آپ معمولی ہرگز نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے یا آپ کی آل و اولاد اور آپ کی نسلوں کی حفاظت اور سعادت کا ذریعہ بنا دے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا دعا کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سچے دل سے دعا کریں اور قبولیت کی امید رکھیں۔ آخری نقطوں میں سے دو نقطے بچے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ کامیابی صبر اور قربانی چاہتی ہے۔ پوری ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کا واقعہ دیکھیے، گھر بار چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں سے جدائی ہوتی ہے، اولاد کی قربانی ہے، اور گھر بار ساری جائیداد سے بے دخل کیے جاتے ہیں، اور ساری قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کرتے ہیں، ان سارے قربانیوں کے صلے میں اللہ رب العالمین ان کو وہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں میں اور دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے، رب کے خلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو چنندہ لوگوں میں بنا دیا ہے، اور توحید کے باب میں ان کے اس عمل کو، ان کے اس کوشش کو اور اللہ کی وحدانیت کی خاطر ان کی ان قربانیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کہا کہ آپ بھی توحید کے باب میں ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم سب کے لیے بھی وہی ہے۔ تو اللہ نے یہ اسوہ اور یہ قدوہ بنایا اس وقت جب انہوں نے ایک طویل قربانی رقم کی اور قربانیوں کے ایک طویل داستان سے گزرے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں بڑا انہوں نے صبر آزما لمحہ گزارا، تب اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا کیا ہے۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جس کے بعد میں اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس پوری قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ایک اور آخری نتیجے کے طور پر یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چند چیزوں کا تذکرہ کیا، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سے آپ اقتدا کو سیکھیے، اللہ کے آگے سر جھکانے کا وہ جذبہ سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو محنت کا عادی بنانا، بال بچوں کو بھی محنت کا سبق دینا، اور اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ برداشت کر لینا، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ساری مشکلوں کو اٹھا لینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے، عملی طور پر پیسے کے اعتبار سے، اچھے کلمات کے ذریعہ جس ناحیے سے ہو سکتے ہوں میں اللہ رب العالمین کے گھر کی ترقی اور اس کی آبیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو بار بار اپنے اس مبارک گھر کی زیارت نصیب کر حج و عمرہ کی سعادت سے بہرمند فرما، اور اللہ رب العالمین جو لوگ اس گھر کی دیدار سے اب تک محروم ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں دیدار نصیب فرما، اور ہم سب کو توحید کے اوپر رب العالمین قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔